بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ کو پروگرام سچ کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کریں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ گزشتہ رات ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور جو کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی جانب جا رہے تھے، ان کی کار کو حادثہ ہوا۔ ایک تیز آتی ہوئی ایک گاڑی نے ان کو ہٹ کیا اور وہ اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ مفتی عبدالشکور ایک بہت باکردار، دیانتدار اور باعمل شخصیت تھے۔ ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا۔ وہ ایک درویش صفت انسان تھے۔ جب وہ وزیر بنے تو اس سے پہلے اور آج تک ان کی جو زندگی تھی، ان کا جو رکھ رکھاؤ تھا، ان کی جو میل ملاپ تھے، ان کی جو ملاقاتیں تھیں لوگوں کے ساتھ، ان کا جو رویہ تھا، اس میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے جو پاکستانی ہیں وہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کریں گے پروگرام میں آج کے موضوع کے حوالے سے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو سابق گورنر ہیں ستیہ پال، ان کی جانب سے ایک بہت حیرت انگیز قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے بھارت میں ہی دبائر کو انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے پلوامہ واقعے کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت گورنر تھے کیونکہ جب مقبوضہ کشمیر کی جو آزاد حیثیت تھی، جو ایک آئینی حیثیت تھی، آرٹیکل 370 تھا، 35A تھا، جب اس کو ختم کیا بھارت نے تو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے گورنر تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پلوامہ حملے کا بھارتی وزیر اعظم مودی کو پتہ تھا لیکن انہوں نے اپنے فوجیوں کو مرنے دیا، اور جب میں نے بات کرنا چاہی تو مجھے بھارتی وزیر اعظم مودی اور اجیت دوول نے خاموش رہنے کے کہا۔ یہ جو ستیہ پال کا انٹرویو ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اور پاکستان نے جب اس وقت یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کے خلاف کیا گیا ہے، تو آج ستیہ پال کا جو انٹرویو آیا ہے اس نے پاکستان کے اس موقف کی باقاعدہ طور پہ تصدیق کر دی ہے۔ ستیہ پال نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because اتنا بڑا کانوائے کبھی روڈ سے نہیں جاتا۔ ہوم منسٹری سے پوچھا، راجناتھ جی کے یہاں، they refused to give۔ اگر میرے سے پوچھتے تو میں ایئرکرافٹ دیتا ان کو، کیسے بھی دیتا۔ 5 ایئرکرافٹ کی ضرورت تھی صرف، ان کو ایئرکرافٹ نہیں دیا گیا۔ یہ امپورٹنٹ چیز کہہ رہے ہیں، ہوم منسٹری سے اجازت مانگی ایئرکرافٹ کے لیے and ہوم منسٹری refused to give, yes, and I told it to the Prime Minister same evening کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے، اگر ہم ایئرکرافٹ دے دیتے تو یہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ابھی چپ رہو۔ So what you're saying مجھے is لگ both گیا the تھا، Prime میں آپ سے Minister شیئر کر سکتا ہوں، مجھے لگ گیا تھا کہ اب یہ سارا اونس پاکستان کی طرف جانا ہے تو چپ رہیے۔ مطلب یہ ایک طرح کی سرکار کی چالو پالیسی تھی کہ blame Pakistan Exactly. and we will get credit and it will help our election. Exactly. It was a great tragedy in the life of nation. 40 valuable jawans were sacrificed due to our incompetence. پورے روٹ میں 8-10 لنک روڈ ملتی ہیں اسپیسیفکلی ان دیٹ ایریا۔ ایک بھی جگہ جہاں وہ ملتی ہے وہاں that should be manned by some gypsy or something so that nobody can enter that route. Nothing was done. مجھے بالکل یاد ہے، ہی واز ان نیشنل کاربیٹ پارک، اپنا شوٹنگ کرا رہے تھے، وہاں فون نہیں ہوتا ہے، وہاں سے باہر نکل کے ڈھابے سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ پل کیا ہوا، میں کہا صاحب ایسے ایسے ہوا، میں تو بہت دکھی ہوں، یہ صرف ہماری غلطی سے ہوا، اگر ہم ایئر کرافٹ دے دیتے تو یہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ چپ رہیے آپ۔
یہ تھے ستیہ پال ملک جو بالکل صاف اور واضح الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ بھارتی وزیر اعظم اس وقت جو ہے اپنے مخصوص ایجنڈے کے تحت انتخابات جیتنے کے لیے، بی جے پی کو چونکہ انتخابات جیتنے تھے تو انہوں نے پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا تھا۔ اب کیا عالمی برادری کو بھارت کے خلاف اقدامات یا کم از کم آواز نہیں اٹھانی چاہیے کہ جس انداز میں، جس طرح سے اس نے پاکستان کے خلاف اقدامات کیے یا پھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جس سے پورا جو خطے کا امن ہے وہ ایٹ سٹیک ہو گیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اسی پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی ایک سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیو میں، سابق سفیر رہی ہیں محترمہ نائلہ چوہان۔ نائلہ چوہان صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب جاوید صدیق۔ جاوید صدیق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار امجد عزیز ملک۔ ملک صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار خان فاروق علی۔ فاروق صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز آپ سے نائلہ چوہان صاحب، آپ فرمائیے، یہ تو بالکل سامنے خود ہی گواہی دے دی مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر نے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم گواہی ہے۔ اب آپ کا جو سوال کہ بین الاقوامی جو ہے کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ اس کو کس طرح سے ری ایکٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب 2019 میں یہ ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر 370 آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا، بالکل، اور انہوں نے ایک دم پاکستان کے اوپر ٹیررزم کا وہ ایلیگیشن لگا دی تھی۔ اس وقت بھی ہماری وزارت خارجہ نے اس کی ایلیگیشن کو رد کیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے ڈاکیومنٹس، جو ہم نے کہا کہ ثبوت دیجئے، کوئی ان کے پاس مثبت ثبوت نہیں تھا، یہ من گھڑت کہانی تھی۔ لیکن یہ جو آج کا انٹرویو ہے، اس نے بہت سی جو وہ مسنگ لنکس تھے ان کو، وہ ڈاٹس کو کنیکٹ کیا ہے۔ سو ان کا یہ کہنا کہ یہ غیر معمولی تھا کہ وہ بائی روڈ کانوائے آتا، اور پھر اس کے اوپر یہ کہ جو انٹرسیکشن پوائنٹس تھے ان پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اور پھر اگر الیجڈلی وہ جو ٹیررسٹ تھا وہ اگر یہاں سے گیا تھا تو وہ 2-3 دن گھوم رہا تھا وہاں پہ اتنے گولہ بارود کے ساتھ، اور اس کو کہیں اپریہینڈ نہیں کیا گیا تھا۔ اور پھر جب گورنر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر کی گوش گزار کی یہ بات، تو انہوں نے کہا تم چپ رہو، تم چپ رہو۔ تم چپ رہو کا مطلب ہے کہ there was an agenda which the governor was not privy to، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی مودی نے کس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ ایلیگیشنز کی، کس طرح سے ہمارے اوپر پھر جو ہے انہوں نے آئسولیشن، وہ اس زوم میں تھے کہ وہ اس طرح کی جھوٹ کہانی بن کے پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے اور ٹیررسٹ سپانسرنگ سٹیٹ کہیں گے، حالانکہ ہندوستان خود ٹیررزم سپانسر کر رہا ہے پاکستان میں، اور اس کے دلائل بھی ہیں۔ سو اب انٹرنیشنل کمیونٹی آپ دیکھیے G20 کے وہ بھی سمٹ وہیں کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر میں۔ آپ کے خیال میں ان سب باتوں کے ظاہر ہونے کے بعد کیا ہندوستان کے پاس کوئی جواز رہ جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ یہ G20 کا بھی جو ہے ورکنگ گروپ کی میٹنگ جو کرنا چاہ رہے ہیں ٹورزم اینڈ آل دیٹ، کیا وہ یہ کر سکیں گے؟ اور ہیومن رائٹس کے جو بڑے چیمپئن ہیں ان کو بھی آواز اٹھانی پڑے گی۔ اب کس طرح آپ جا کے G20 ممالک کا اجلاس وہاں پہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سابق گورنر مقبوضہ کشمیر کے، ان کا یہ انٹرویو جو ہے بڑا چشم کشا انٹرویو ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے یہ ثابت کیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کیا ہے کہ یہ سارے سٹیج مینجڈ چیزیں ہیں، یہ ہندوستان خود کرتا ہے اور اس کا الزام پاکستان کو دیتا ہے۔ اور یہ 2019 کا یہ پلوامہ کا جو واقعہ ہے، یہ اسی وقت تمام پاکستانی فارن آفس سمیت دوسرے لوگوں نے اور کئی اور ملکوں نے کہا تھا کہ یہ مودی کا اپنا کیا درا ہے، وہ خود اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ، جیسے آپ نے کہا کہ آرٹیکل 370 سے ٹو ڈو اوے ود دیٹ آرٹیکل، جس سے کہ کشمیر کی ڈسپیوٹیڈ حیثیت ختم ہو جائے، اور یہ جس میں وعدہ کیا گیا کہ اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے اس اسٹیٹ کا، کشمیر کا، وہ ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ سارا ایک مینج تھا، پلانڈ تھا، ایک منصوبہ تھا، اور اس کا الزام پاکستان پہ در دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں
ایک ڈس انفو لیب کے نام سے بالکل ایک بہت بڑی ڈس انفارمیشن لیب سامنے آئی جو کہ ہندوستان کے لوگ رن کر رہے تھے، اور پاکستان کے خلاف یورپ میں پروپیگنڈا لانچ کیا گیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. تو پاکستان ہندوستان کے پروپیگنڈے کی ایک زد میں ہے، اور پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ دنیا کو بتائے کہ اصل میں ٹیررزم کو سپانسر انڈیا کرتا ہے. وہ افغانستان کی سرزمین کو یوز کرتا ہے پاکستان کے خلاف، وہ اور بھی کئی جگہوں کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اور بلیم پاکستان کو کرتا ہے. یہ جو انٹرویو ہے گورنر ستیہ پال ملک کا، اس نے مودی کو اور اس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر دوول کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے. وہ کس طرح کی ایک ڈائبولک گیم کھیل رہے ہیں پاکستان کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج سرخرو ہے عالمی برادری کے سامنے، اور پاکستان کا یہ موقف درست ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش تھی پاکستان کو بدنام کرنے کی. ٹھیک، ملک صاحب آپ بتائیے گا، امجد ملک صاحب، کہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک عرصے سے زائد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور خیبر پختونخوا پورے پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور ہم ماضی میں دیکھتے رہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی، بھارت وہاں پہ کھیلتا رہا. اب تو حالات اور طرح سے ہیں، اب بھی بہرحال وہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے، لیکن بھارت اپنا جھوٹ پوری دنیا کو بیچتا ہے. ہمیں اپنا سچ بیچنا چاہیے اپنی دنیا کو. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. جیسا کہ جاوید صدیق صاحب نے فرمایا کہ بنیادی طور پہ دیکھیے پروپیگنڈا ہے، اور پاکستان کے خلاف ہندوستان پروپیگنڈا کی جو شعبہ ہے اس میں بہت آگے ہے. ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم ان سب واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی سچ کو سامنے نہیں لا سکے اور سچ کو دنیا تک نہیں پہنچا سکے. ہم تو عالمی دنیا سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ دیکھیے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے بڑے واضح ثبوت ہمارے پاس ہیں ہندوستان کی جانب سے. ہمیں دیکھیے یہ معلوم تھا کہ ہمارے برادر ہمسایہ ملک افغانستان میں 8 سے زیادہ قونصلیٹ بنا لیے تھے ہندوستان نے. اگرچہ ہم اپنے طالبان کو اور ان کے جو افغانستان کے جو لوگ تھے ان کو یہ کہتے رہے کہ دیکھیے اب آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس کے اوپر اور آپ نے قابو پانا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ جو ترقیاتی منصوبے انہوں نے شروع کیے بنیادی طور پہ وہ دکھاتے تھے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں افغانستان میں، اور پھر دہشت گردی کرتے تھے پاکستان میں. ہم سچ ثابت کرنے کی کوششوں میں بالکل آگے نہیں بڑھے، لیکن آج کا جو یہ انٹرویو ہے ستیہ پال کا، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بلا شبہ مودی سرکار جو ہے وہ فاشسٹ حکومت تھی، سرکار تھی. انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب ان کو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ خود واقعہ جو کیا ہندوستان نے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. جیسے کہ ستیہ پال نے کہا کہ اگر آپ ان کو بذریعہ جہاز شفٹ کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا، لیکن چونکہ مودی نے یہ سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنا تھا اور انتخابات میں اس کو استعمال کرنا تھا تو وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ستیہ پال ملک کا جو انٹرویو ہے اس کو اب پاکستان کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک، خان فاروق صاحب آپ بتائیے، ہم نے اقوام متحدہ کو جو پاکستان کے اندر اس طرح سے بھارتی مداخلت ہوئی ٹیررزم کے حوالے سے، پھر کلبھوشن یادیو کا ایک بہت بڑا کیس ہمارے پاس موجود تھا، ہم نے ان کو ڈوزیئر بھی دیا. آپ بتائیے کہ یہ پروپیگنڈا مشین ان کی کیسے آپریٹ کرتی ہے آپ کی نظر میں، چونکہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس حوالے سے، کنسپیریسی تھیوریز پہ، پروپیگنڈا کے حوالے سے. اور پھر پاکستان کے ہاتھ اب یہ ایک بہت بڑا سچ ہاتھ لگا ہے. پاکستان اس وقت بھی کہتا رہا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، وہیں سے سب کچھ ہوا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. تو کیسے اس کو کاؤنٹر کیا جائے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ عالمی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر بہت زور و شور کا ایک تقاضا رکھا جائے کہ انڈیا کو گرے لسٹ میں ڈالا جائے. سب سے پہلا سٹیپ یہ، کیونکہ یہ اپنے منہ سے اقرار کر گئے، اس کے ساتھ جتنا سرکمسٹینشل ایویڈنس ہم جمع کر کے دے سکتے ہیں. اس میں ایک یاد رکھیے گا کہ ستیہ پال ملک صاحب سے پہلے انڈیا کے ناردرن کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل ہودا نے یہ بات ٹی وی پر کہی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں بارود بارڈر سے پار سے نہیں آ سکتا. یہ تمام سرکمسٹینشل ایویڈنسز کی چین اگر رکھی جائے گی تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کے پیچھے
صرف کشمیر بیسڈ انڈین ایجنسیز نہیں ہیں، اس پلاننگ کے اندر کچھ اور دوسری ایجنسیز بھی اس میں انوالوڈ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ارلی وارننگ سسٹمز کی رپورٹس، یہاں ڈپلومیٹک کور کے محترمہ بیٹھی ہیں میڈم ایمبیسڈر، ان لوگوں کے سامنے بریفنگز جب آتی ہیں اور ہمارے میڈیا کے لوگ بھی بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کو اگر پیچھے جا کے ریگریشن انالیسس کے اندر ڈال کے دیکھا جائے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ان لوگوں نے اپنے الیکشن کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی چیزیں انہوں نے کرنی تھیں، جس کی سکسیشن میں دیکھیں پاکستان کا آج اقتصادیات، معیشت اور بیڑا غرق جو ہوا ہے حالات کا جو آپ کے سامنے ہے، اس میں اس پلوامہ کی وہ ریکویسٹ انڈیا کی جو گرے لسٹ میں رکھنے کی تھی پاکستان کی، وہ ام المحارب ہے عربی میں، مطلب یعنی یہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد بالا کوٹ ہوا، جو کچھ بھی ہوا فورن منسٹرز کے معاملے میں بھی، یہ ساری کڑی جا کر کے اس اقرار پر جمع ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن، اور یاد رکھیے گا کہ آج کی ماڈرن ڈیموکریسی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر اوقات ایسی جو کیا کہتے ہیں ایسی ریجیمز جو ہوتی ہیں جن کے ایجنڈاز کچھ بعد میں اور نکلتے ہیں اور شروع میں اور ہوتے ہیں، تو وہ فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں، اس کے لیے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کے باقاعدہ ڈیسک بنائے جاتے ہیں، اور یہ انٹیل کا آپریشنز اور کاؤنٹر آپریشنز کی وہ سائنس ہے جس میں پاکستان کے کچھ ادارے تو ٹھیک ہے، مگر جو سویلین ڈومین کے ادارے ہیں ان کے اسپیشلٹی اور ایکسپرٹیز اس معاملے میں ابھی ڈیولپ تھوڑی سی کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم بات ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کریں، اور میڈم کی طرف بھی میں آؤں گا۔ خان فاروق صاحب، یہ جب اتنا ایک سٹرونگ قسم کا پروپیگنڈا ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ صرف ایک مقصد نہیں تھا کہ الیکشن، وہ ظاہر ہے آرٹیکل 370 کی جو ہم بات کر رہے تھے، آرٹیکل 370 35A اس کو بھی ختم کرنا تھا، یہ پوری ایک پلاننگ تھی، پوری ایک سازش تھی۔ یہ جب انڈیا کر رہا ہوگا تو اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو حکومت تھی، اس کی سستی یا اس کی نرم پالیسی، اس نے بھی ان کو ایک فرٹائل لینڈ مہیا کر دی کہ ہم اس پر اس طرح سے مضبوط ایک موقف رکھ نہیں سکے عالمی برادری کے سامنے، اور پھر انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ کر دیا۔ ایسا کہنا مناسب نہیں ہے کہ ہمارے فورسز جو تھے وہ کاٹ بائی سرپرائز تھے یا وہ ڈر گئے تھے، مگر دیکھیں انہوں نے ان کا پکڑا ہوا فوجی واپس کر دیا تھا، جبکہ وہ یہاں اٹیک کرنے آیا تھا، اس کے معاملے میں وہ ٹرانسپیرنسی اس طرح سے نہیں رکھی گئی۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کا جو ایک ریزالو ہوتا ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے، کیونکہ وہی فرنٹ پہ ہوتے ہیں، وہی اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ سارا میٹر ہی وہ کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو جو فلیش پوائنٹ ہے اس کا پالیسی ہی سینٹرک ہوتی ہے، اور ہماری پالیسی اس معاملے میں اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ایسی رہی کہ جس میں ڈیلے کا ایلیمنٹ تھا اور خیر سگالی کا وہ ایلیمنٹ زیادہ رہا، جس کی وجہ سے بعد میں نقصان ہوا کہ انہوں نے اپنی طرف سے جبر اور ستم اور جھوٹ میں 1 انچ بھی کمی نہیں کی، بلکہ وہ اتنا زیادہ وہ بڑھ گیا کہ پاکستان کے تمام شرائط پورے ہونے کے باوجود FATF نے اپنی جو اینٹی منی لانڈرنگ کی رپورٹ ہے، دیکھیں ایک بڑا نقطہ ایک ٹیکنیکل بیان کر دوں اور دوسرے حضرات بھی سن رہے ہیں، انڈیا مسلسل میوچول ایویلوشن نامی ایک پروسیس سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ 2023 میں بھی ہونا تھا، انڈیا نے اس کے اوپر بھی ابھی تک معاملے میں دیر کر رہے ہیں۔ دوسرا، میڈم نے بھی فرمایا کہ ایک ڈوسیئر انہوں نے دیا تھا وہ انکمپلیٹ تھا، پورا نہیں دیا۔ یہ تمام چیزیں سرکمسٹینشل ایویڈنس اور ڈائریکٹ ایویڈنس سٹیٹمنٹس کا اگر یہ میوچل ایویلیشن کی وہ پروسیس ہو گیا تو پوری دنیا کے سامنے آئے گا۔ کرنے کا کام پاکستان کا یہ ہے کہ اس کو ڈیمانڈ کی جائے کہ انڈیا کو گرے لسٹ کے اندر ڈالا جائے۔ ٹھیک ہے جی میڈم، یہ وہی کہ ایک ایکٹیو پالیسی کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس کو استعمال کرنا ہوگا ہمیں۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، استعمال کا لفظ میں نہیں کہوں گی، لیکن ہمیں دنیا کو حقیقت ظاہر کرنی ہے، اور یہ بڑا اچھا پروپوزل ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ جہاں تک انفارمل اکانومی ہے، انڈیا کی سب سے بڑی انفارمل اکانومی ہے، اور وہاں پہ ان کی اتنی زیادہ جو ہے اس قسم کے ٹیررسٹ فائنینسنگ ہو رہی ہے، تو FATF کو جو ہے اس پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اپنی میوچل ایویلیویشن کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں بیکاز انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے ہوئے جس سے وہ اپنے آپ کو
جسٹیفائی کر سکیں. اور اب یہ جو آپ دیکھیے ڈس انفارمیشن لیب کی بھی جس طرح بات ہوئی, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, پہلے بھی یہ پکڑی گئی تھی ان کی ڈس انفارمیشن لیب, دوبارہ 2022 میں بھی پکڑی گئی. تو وہ مسلسل اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. ہمیں اب جو ہے اس پہ زیادہ پرو ایکٹیو ہونا ہوگا, پہلی دفعہ کی طرح نہیں بلکہ اس سے زیادہ آگے جانا ہے. اور ہمیں انٹرنیشنل فورا پہ اس بات کو واضح کرنا ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرز, دیکھیے اس حد تک یہ چلے گئے کہ اپنے 40 سولجرز کو جاں بحق کر دیا فار دا پولیٹیکل ایجنڈا. اب آف کورس انڈیا میں بھی الیکشنز آ رہے ہیں, سو اس وقت وہاں پہ اس موضوع کی بہت حساسیت ہے, کانگریس بھی اس کو استعمال کرے گا. لیکن ہمیں جو ہے, کیونکہ پاکستان آپ دیکھیے ہمیشہ سے امن کے اس نے اقدامات کیے ہیں, اور خوش سگالی کی بات میں نہیں کہوں گی, میں یہ کہوں گی کہ ہم ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن چاہتے ہیں. ان کا تو نی جرک ری ایکشن ہوتا ہے کہ کچھ ہو, سب سے پہلے پاکستان کا نام, انویسٹیگیشنز بعد میں ہوتی ہیں اور اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان اس میں نہیں تھا. تو وہ ان کا ایک بلیم گیم کی پرانی جو ہے وہ کہانی ہے. لیکن ابھی جب ان کے اپنے لوگ اس کو, بیکاز ان کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں, تو بہت سا گن باہر آ رہا ہے. لیکن اس گن میں ہم نے سفٹ کرنا ہے کہ یہ پاکستان کو بیچ میں کیوں انوالو کرتے ہیں اور کیوں یہ اس قسم کی جھوٹ جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں, جبکہ یہ ان کا جو ہے وہ فاشسٹ ایک جو ہے نا ایجنڈا بی جے پی کا, وہ اس پہ چل رہے ہیں. اور اس کی خاطر وہ پاکستان کو جو ہے ایز اے الیکشن پوائنٹ یوز کرتے ہیں, جو کہ اب بیک فائر کرے گا, کیونکہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے کیا گیا تھا. اور ہمیں اپنے طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ ان باتوں کو واضح کرنا ہے, بھلے وہ FATF میں ہو, UN میں ہو, اور جتنی بھی اس کی ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں اس میں ہو. جاوید صدیق صاحب, آپ نے دیکھا کہ ابھی 2 روز قبل جو اتر پردیش کے جو 2 ایک سابق رکن اسمبلی اور ان کے بھائی کو جس انداز سے لائیو میڈیا کے کیمروں کے سامنے قتل کیا گیا, یہ فیشزم, یہ RSS کی انتہا پسندی, وہی نفسیات, یہ کون پوچھے گا ان سے؟ دیکھیں, دنیا کو پوچھنا چاہیے. جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو رپورٹ ہے اینول ہیومن رائٹس کی, اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے. اور مودی کا جو ظلم مسلمانوں کے خلاف گجرات میں 2000 مسلمانوں کو دیور بچرڈ, اسی مودی نے کیا تھا, اس وقت چیف منسٹر تھا. اس کے خلاف جو کینڈیڈیٹ تھا وہاں پہ گجرات میں, ایک مسلمان, اس کو ذبح کر دیا گیا. تو کیا نہیں کیا مودی نے؟ تو یہ فیشزم, یہ RSS کی جو ہندوتوا کی فلسفی ہے, اس میں مسلمان سب سے بڑے ہدف ہیں. اور آپ کو پتہ ہے گوشت رکھنے والا, گوشت لے جانے والا جو بھی شخص وہاں پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے, اس کو لنچ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ظلم جو ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, UN بھی کہہ رہا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس بھی کہہ رہے ہیں, یورپین یونین بھی ان کو کہہ رہا ہے, مسلمان ملکوں نے, OIC نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اوپر آواز اٹھائی ہے. لیکن اس کو مزید بلند آہنگ میں بات کرنی چاہیے اور مؤثر طریقے سے کرنی چاہیے. تو یہ جو ہندوتوا فلسفی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان انڈینز کے لیے, ہندوؤں کے لیے, مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں, سکھوں کی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ خالصتان کے حامی سکھ جو ہے, ان کی زندگی وہاں پر اجیرن کر دی گئی ہے, حتیٰ کہ وہ اب کینیڈا میں اور انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں ان ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان سکھس کے خلاف ایکشن لیں. ہاؤ کین دیٹ بی ڈن؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مطلب سکھوں کو آپ ان کی زندگی ان کو برباد کر رہے ہیں, آپ ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ سپریس کر رہے ہیں, ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, اور ان کے جو وہ رائٹس جو آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے, وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اور انڈیا کا جو سیکولر چہرہ تھا کہ ہم ایک سیکولر ملک ہیں, ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, وہ نقاب اتر چکا ہے اور اس کا اب چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. یہ ایک فیشسٹ ہندو ریاست ہے اور اس میں کوئی منارٹیز جو ریلیجیس منارٹیز ہیں ان کی کوئی سپیس نہیں ہے. یہ مودی نے پچھلے 10 سال میں ثابت کر دیا, اور سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں کے خلاف ہوا. اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں, ان کی زندگی کیا ہے, عذاب کر دی گئی ان کی زندگی.
رات کو ان کے گھروں پہ ناک کرتی ہے فوج انڈیا کی اور ان کے نوجوانوں کو ان کے خواتین کو اٹھا کے لے جاتے. اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ اور یہ دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے ایک مجرمانہ خاموشی میں کہوں گا اختیار کر رکھی ہے. ٹھیک میڈم، ایک اور بھی اہم بات کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. اس وقت ہم ملک میں بھی بہت سے ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. اکنامک چیلنجز تو ہیں ہی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی، سیاسی استحکام جو ہے کسی بھی ملک کا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ڈپلومیٹکلی اپنی آواز میں ایک توازن اور طاقت پیدا کریں. وہ کتنا ضروری ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عدم استحکام کی کیفیت تو ہے. یہ بہت ضروری ہے جی، بیکاز فارن پالیسی جو ہے وہ ایکسٹینشن آف ڈومیسٹک پالیسی ہوتی ہے. اگر آپ کے ڈومیسٹک، اور یہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کر چکی ہوں کہ اگر آپ کے اپنے جو ہیں پولیٹیشنز وہ اپنے پالیٹکس میں اتنے امبرائلڈ ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایک آواز ہو کے دنیا میں بات نہیں کر سکتے. پھر آپ کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. تو لازم ہے کہ ڈسپائٹ وٹ ایور پولیٹیکل پوزیشنز دے ہیو، ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو انٹرنیشنل فورا پہ ایک آواز ہونا چاہیے پاکستان کی خاطر، اس سبز پرچم کی خاطر. امجد عزیز ملک صاحب، آپ بتائیے گا، ظاہر ہے ہم جب استحکام کی بات کرتے ہیں، سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں، تو آج 2-3 دن ہو گئے ہیں، مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. انہوں نے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی. ایک ساتھ الیکشن کے لیے سب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونا بہت ضروری ہے، مذاکرات کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ پیش کی شرائط جب آ جاتی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، تو پھر مذاکرات جو ہیں وہ پھر وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی ایسی ایک فضا بن رہی ہے؟ اگر آپ سنجیدگی سے پوچھیں تو میں شاید یہ کہوں کہ مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ مذاکرات ہوں گے، لیکن آپ ہی کے پروگرامز میں ہم نے بار بار مذاکرات کی بات کی اور یہ کہا کہ بغیر مذاکرات کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اب جو سلسلہ چلا اور جس طرح سے سراج الحق صاحب ملے، وزیر اعظم سے بھی ملے اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی، اور کوشش یہ اب کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ سراج الحق صاحب نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ ابھی یہ شروعات ہیں اور اب پہلے مرحلے میں تو کمیٹیز بنیں گی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، پھر ایک ہی بات ہے، ایجنڈا تو ایک ہی ہوگا کہ انتخابات کی طرف جایا جائے. عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ مئی میں کروائے جائیں، پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ اکتوبر میں ہوں گے. ثنا صاحب نے تو بڑا آج کلیئر کہہ دیا کہ ہوں گے الیکشن، اسی سال الیکشن ہوں گے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب صرف اعتماد کی بات ہے. دیکھیے، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ایک قدم آگے جاتے ہیں، ایک قدم پیچھے آتے ہیں، تبھی اس ملک کو ہم سیاسی استحکام کی طرف لے جا سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کیا سیاسی حوالے سے کہ دیکھیے وہاں پہ مودی ظلم کر رہا مسلمانوں پر، اور ہم اس کے حق میں یہاں پہ بیانات دے رہے تھے. اگر آپ کو سابق وزیر اعظم کا بیان یاد ہو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ جیت جاتے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا. جی بالکل، یہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مودی اگر جیت جاتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا. بالکل. تو دیکھیے نا، وہ بہتر نہ ہوا، بلکہ اس کے بعد پھر پلوامہ کا یہ واقعہ ہو گیا 2019 میں، اور پھر کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. مذاکرات کا سلسلہ اگر اب شروع ہوا ہے تو یقینی طور پہ پاکستان کے دیکھیے بے شمار مسائل ہیں. ان مسائل کے حل کے لیے تمام سیاستدانوں کو اکٹھے مل بیٹھنا ہوگا. اگر آپ نہیں مل بیٹھیں گے تو اسی قسم کی دوریاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس صورتحال میں. آپ دیکھیے ہماری معیشت کہاں پہ، ہم بار بار معیشت کی بات کرتے ہیں. ہم سیاسی استحکام کو اسی وقت اپنے لیے فائدہ مند سمجھیں گے جب ہماری معیشت بہتر ہوگی. اور معیشت دیکھیے سیاستدانوں کی اب جتنے بھی معیشت دان آ جائیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات آگے بڑھنے چاہیے، اور مجھے لگتا ہے جہاں پہ ایک طرف یہ بھی لگتا ہے کہ مذاکرات شاید نہ ہوں، کامیاب نہ ہوں، لیکن اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو تبھی اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. فاروق صاحب آپ بتائیے، تحریک انصاف
کہ جب حکومت یہاں ختم ہوئی تو وہ ایک ظاہر ہے بیانیہ لے کے چلی سازش کا، امریکی سازش کا، سائفر کا، یہ سارا معاملہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد انہوں نے بدل لیا بیان، انہوں نے کہا نہیں جی اب تو فلاں انوالو ہے، فلاں انوالو ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان صاحب جو ہے ایک نیا نام مارکیٹ میں لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میری حکومت کو گرانے میں شامل تھے اور یہ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ان کے جو رہنما ہیں وہاں پر کبھی ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں امریکہ کے کانگریس مین سے، کبھی کس سے، اور یہ مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک آدھ بیان بھی سامنے آ جاتا ہے جس کو پھر تحریک انصاف یہاں پہ اپنی مرضی سے پیش کرتی ہے. بعد میں جو چیئرمین تھے انہوں نے، کانگریس مین، انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں کسی کی سپورٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تو وہ ایک بیان دیا تھا. تو اب بھی وہاں پہ ان کے لوگ جو ہیں یہ لابنگ تو خیر کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ کیا بیانیہ ہے کہ پہلے کہتے ہیں وہ سازش میں شامل تھے اور اب ان سے ملتے ہیں، اپنے لیے بیانات دلواتے ہیں. سر یہ بالکل ایک ایسا لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کنفیوژن کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کے سپانسرز جو ہیں وہ معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیپ ان کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. اس وقت ان کو ذاتی اس میں فائدہ لینا تھا، انہوں نے امریکہ کے خلاف ہو گئے. اب ان کی پارٹی کو فائدہ لینا ہے تو وہ اب ان کے ساتھ جا کے ڈیموکریٹس کی طرف سے یہ کہا جانا شرمن صاحب کا، بریڈ شرمن جو ہیں آنریبل کانگریس مین، وہ اپنے خاندانی اعتبار سے رشین یہودی ہیں اور ان کو انسانی حقوق کے معاملے میں شروع سے ہی ان کا ایک کیریئر ہے. اور 2019 میں انہوں نے عمران خان سے بھی کہا تھا کہ آپ کے ملک میں ہیومن رائٹس کے معاملے میں آپ لوگ احتیاط کریں، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت کچھ میڈیا کے لوگوں کو گھسیٹ رہے تھے. اس کے علاوہ بھی 4 جو لوگ ہیں جن سے ملاقات ہوئی ہے وہ سب کے سب انسانی حقوق کے علمبردار ضرور ہیں، مگر موجودہ پاکستانی حکومت کے ظلم و ستم کی جو کہانی عمران خان نے سنائی ہے اس میں آپ اندازہ کریں گے کہ 2 مظلوم کون سے پیش ہوئے ہیں. شہباز گیل صاحب اور فاروقی صاحب، کیا نام ہے ان کا جو ایک اینکر ہیں، وہ یہ 2 محترم لوگوں کو مظلوم دکھایا گیا ہے کہ جی ان کے ساتھ سیکشول ابیوز ہوا ہے خدا نہ خواستہ اور یہ وہ، یعنی اس لیول پر لے جا کر کے بات کی ہے. اور آپ نے دیکھا پورے میڈیا میں بڑی جلدی اس بات کی ریکوری بھی آ گئی کہ بریڈ شرمن نے کہا کہ میری بات کو عمران کی سپورٹ میں نہیں لینا ہے، انسانی حقوق کی سپورٹ میں ضرور لینا ہے. تو یہ جو پیرایا ہے اس میں پھر ہم مار کھا رہے ہیں. اور جاوید صاحب یہ پہلے جو سوال تھا اس کا جواب اب میں دینا چاہتا ہوں کہ پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یہ پھیلتی کیسے ہے پتہ ہے؟ یہ مظلوم یا ملزم کی خاموشی سے پھیلتی. آپ کو کوئی چیز نہیں روک رہی دنیا کی کہ آپ اٹھ کر کے بات نہ کریں، اپنے تعلقات نہ استعمال کریں. 40 کے قریب سمپیتھیٹک عرب ملک آپ کے ساتھ ہیں، ان کا بہت بڑا پریشر ہے ان کے اوپر، پھر اور دنیا کے ملک ہیں، مگر یہ وہ کرے کون والی بات ہے. پھر وہیں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں حکومت کی طرف، حکومت انگلیاں اٹھاتی ہے دوسرے اداروں کی طرف، دوسرے ادارے جو ہیں پھر کہتے ہیں جی عوام کی حاکمیت ہوگی جو کہ آٹے کی لائن میں لگی ہوئی ہے. یہ ایک پورا ایک عجیب و غریب قسم کا آؤٹ آف کنٹرول سچویشن چل رہا ہے. عمران خان کے حوالے سے امریکنز جو ہے مزید بھی وہ دیں گے مگر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. اور بات بھی میں کر دوں کہ خان صاحب کی تمام ٹیکنالوجی اور ان کی تمام ہمت جتنی بھی ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایک ادارے کا چیف ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جاوید صدیق صاحب، لیکن یہ اب ہے کہ اگر آپ اس سوچ اور اس ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ اداروں کے خلاف، اداروں کے سربراہان کے خلاف آپ بات کریں، پروپیگنڈا کریں، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اس کے ذریعے سے ان کو دباؤ میں لانا ہے، جبکہ دباؤ تو یہاں پہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کہ جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں عمران خان سے، جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ امریکنز کو بلیم کر رہے تھے کہ ان کی حکومت جو ہے رجیم چینج جو ہے وہ امریکنز نے انجینئر کیا ہے، یہ وہ ان کا پہلا بیانیہ تھا. پھر ان کو ریئلائز ہوا شاید کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے پولیٹیکلی. تو اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ لابنگ کی فرمز کو انگیج کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کانگریس مین ہیں، ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں اور جو انفلوئنشل امریکنز ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں ان سے رابطے کریں اور بتائیں کہ عمران خان اینٹی امریکہ نہیں ہے. تو اب ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے، اس لیے وہ یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں اداروں کو اپنی لپیٹ میں لینا، ان کو اپنی زد میں لے کے آنا، ان کے اوپر بلیم لگانا یا اس کے اوپر اتنی زیادہ ٹاکسک سچویشن پیدا کر دینا اور اتنی پولرائزیشن پیدا کر دینا کہ کوئی بات نہ کسی کی سنے اور ہر چیز جو ہے اس کا ایکوزیشن کا کاؤنٹر ایکوزیشن، آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا، بلیم گیم ہو رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور خان صاحب کو ابھی جو آپ نے کہا کہ انیشیٹو امیر جماعت اسلامی کا ہے، یہ بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں یہ ہو چکا ہے۔ ماضی میں جب ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی اپوزیشن جو تھی پاکستان نیشنل الائنس، ان کے درمیان انتہائی خوفناک معاذ آئی تھی، تو اس وقت کے جو سعودی سفیر تھے ریاض الخطیب، انہوں نے آ کے ان دونوں فریقوں کو اپنے میز پہ بٹھایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ذمہ لیا ہے سراج الحق صاحب نے، یہ ایک اچھا کام ہے اور خان صاحب کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی ضد کو، اپنی انا کو چھوڑے، پولیٹیکل فلیکسیبلٹی یا سیاسی لچک کا مظاہرہ کریں، ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے آئیں اور اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ایک ڈیٹ لے لیں۔ وہ مئی پہ انسسٹ نہ کریں، کوئی درمیانی راستہ نکال لیں۔ اگر وہ اکتوبر میں جا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ان کو پیچھے آ جائیں اور یہ آگے چلے جائیں، تو ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ ایک الیکشن کی ڈیٹ لے لیں، پاکستان اس بحران سے نکلے۔ یہ جب تک بحران ختم نہیں ہوتا پاکستان کی اکانومی نہیں ٹھیک ہوگی، لوگ جو ہے اس انفلیشن کے بوجھ تلے کراہتے رہیں گے اور پریشان رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کی یہ اس وقت امتحان ہے، ان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کو اس سارے کرائسس سے نکالتے ہیں، اور اس کا واحد راستہ ہے مذاکرات ہے، میز پر بیٹھ کے بات کرنے کا۔ یہ میڈم، یہ جو ایک صورت حال بنی تھی اس وقت سابقہ حکومت کے دور میں، جب انہوں نے یہ ایک بیانیہ دیا، ظاہر ہے ایمبیسڈرز جس طرح سے کام کرتے ہیں، آپ خود سفیر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ اس طرح کی انفارمیشن آتی رہتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک بہت کشیدہ ماحول پیدا ہو گیا تھا پوری دنیا میں، جو ہمارے ایمبیسڈرز تھے ان کے حوالے سے، ان کے انٹریکشن کے حوالے سے، ایک ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھ کے، یعنی وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کی اگر غیر ذمہ داری کی باتیں ہوتی رہیں گی تو ظاہر ہے آپ اسی ملک کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں کہ جس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نے اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ تو یہ بھی ایک سوچ سمجھ ہونی چاہیے سیاستدان کے اندر کہ میں نے کس لیول پہ کیا بات کرنی ہے اور کیا بات قومی مفاد کے حوالے سے، ملکی مفاد کے حوالے سے اس کو چھپا کے رکھنا ہے، اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ دیکھیے، چھپا کے رکھنے والی تو بات ایسی نہیں تھی۔ بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ماشاءاللہ سوورن اسٹیٹ ہے، اس کے رولز اینڈ پروسیجرز ہیں۔ جو کورسپونڈنس امبیسڈر کی ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ کانفیڈینشیلٹی لیولز ہیں۔ آپ اگر سائفر بھیجتے ہیں تو وہ بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو فار آئیز اونلی ہوتے ہیں۔ یو ڈونٹ یوز دیم ان پبلک، یو ڈونٹ یوز دیم ایون بیونڈ فار آئیز اونلی۔ دیٹ مینس کہ اس کو اور کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا، کوئی اس پہ بات نہیں کی جائے گی ایکسیپٹ فار دا کنسرنڈ 4-5 لوگ ہوتے ہیں پورے ملک میں جن کو وہ سائفر شیئر کی جاتی ہے۔ اب ماشاءاللہ ہمارے جو فارن سیکرٹری ہے وہ بہت قابل ہیں اور ان چیزوں کو، سیاسی ایجنڈا ایک اور چیز ہوتی ہے، ذاتی ایجنڈا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور قومی مفاد ایک اور چیز ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ذاتی ایجنڈا کو قومی مفاد سے وہ کریں گے کنفیوز، تو پھر ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک اور ایک ذمہ داری ہونی چاہیے جاوید صدیق صاحب۔ اگر آپ ایک سیاستدان جو ہوتا ہے وہ عوام منتخب نمائندہ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ پوری قوم، پورا ملک اس سے توقع لگائے رکھتا ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے سابق پرائم منسٹر، ان سے پہاڑ جیسی غلطیاں، ہمالیہ جیسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اس حوالے سے، اور ان کو نقصان بھی ہوا ہے ان کو۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کے جو ساتھی ہیں جو ذرا میچور ہیں پالیٹکس میں، شاید ان کو سمجھاتے ہوں گے کہ اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے اور ہماری پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے یا پارٹی کا جو امیج ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔
تو خان صاحب کو یہ ریویو کرنا چاہیے، جیسے محترمہ نے کہا کہ فار آئیز اونلی جس ڈاکومنٹ میں لکھا ہے، اس کا مطلب میں ایز اے جرنلسٹ بے شمار سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو اور لوگوں کو ملا ہوں، انہوں نے مجھ سے آف دی ریکارڈ باتیں کہی ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے سینے میں جب وہ کہیں گے تو ان کو ریکارڈ پہ لاؤں گا ورنہ نہیں لاؤں گا۔ انہوں نے وہ باتیں کرنی شروع کر دیں جو کہ انہی تک محدود رہنی چاہیے تھی، یا ان کے جو ٹاپ لیول کے لوگ تھے۔ تو پرائم منسٹر کا ایک آفس جو ہے اس کا بڑا تقاضا ہے کہ وہ قومی مفادات کو کس طرح ان کی نگہبانی کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، کس طرح ان کا تحفظ کرتا ہے۔ تو اگر آپ وہ باتیں گلی کوچوں میں لے آئیں گے اور کانفیڈینشیل باتیں جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں شروع کر دیں گے، میٹنگز میں کر دیں گے، تو اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اپنی اس پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اپنی اس پالیسی سے ملک کو نقصان پہنچایا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب، محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ آپ کا، امجد عظیم ملک صاحب آپ نے ہمیں پشاور سے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا، اور خان فاروق علی صاحب آپ ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ظاہر ہے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، معاملات جو ہیں ملک میں یہ مذاکرات سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ہی بات کرنی ہوگی، لیکن بات پھر وہیں آئے گی کہ اپنی پوزیشن سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ جب سب لوگ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔